بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم غدير خم فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عاد من عاداه ووال من والاه. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا میں محبوب اور دوست ہوں، بے شک علی بھی اس کے محبوب اور دوست ہیں۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے دشمنی رکھے آپ بھی اس کو دشمن بنا لیجئے، اور جو علی سے محبت رکھے آپ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ دوستو، غدیر خم ایک جگہ ہے جہاں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی، اور اس فضیلت بیان کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک پس منظر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کو حضور نے حج سے کچھ پہلے یمن کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل بنایا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے، اور بعض صحابہ کو ان فیصلوں سے اختلاف تھا، تو اختلاف رائے کی وجہ سے دلوں میں کچھ بات پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے نافذ کیے، اور یہ تمام صحابہ کرام حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامل ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کارگزاری بیان فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریف فرمائی کہ جو فیصلے علی نے کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل صاف ہو گئے، لیکن چونکہ قافلے میں ایک بات چل پڑی تھی تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کو مزید واضح کرنے کے لیے غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت کچھ اس طرح سے بیان فرمائی۔ فرمایا، جس کا میں محبوب اور دوست ہوں، یعنی جو مجھے اپنا محبوب اور دوست رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا محبوب اور دوست رکھے۔ اور پھر حضور نے دعا فرمائی، اور اس دعا کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو علی کا دشمن ہے اللہ کا بھی وہ دشمن ہے، اور جو علی کا دوست ہے اور جو علی کو دوست سمجھتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اس روایت کا پس منظر۔ بعض روافظ نے اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پہ فٹ کر دیا، اور کہا کہ حضور نے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو روافظ کا بیانیہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی غلط ہے۔ حضرت علی ہی اس بیانیے کو جھٹلا رہے ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ایک لمحے کے لیے بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 18 ذی الحج کو خاص طور پہ ایک عید کا نام لے کے اس کو مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عید غدیر، یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے اس کو یہ لوگ خوشی کے طور پر منانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کو عید غدیر کا نام دے کے، کہ چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا دن ہے، ان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، حالانکہ حضرت علی خود جھٹلا رہے ہیں اپنی خلافت بلا فصل کو، تو یہ لوگ صرف اس جھوٹے اس کی آڑ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی محبت کی آڑ میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارے چند سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں جی یہ تو کچھ اعلان ہوا، تو ان کو، ہمارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا بنا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کہانی بنا رہے ہیں روافظ، اور مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کو پوری طرح سے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دوسرے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ روافظ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں، لہذا آپ قطعاً خلیفہ راشد کی یہ شہادت کی جو خوشی منائی جا رہی ہے آپ قطعاً اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔